سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ محبت ہو تو ایسی بناوٹ کی نہیں ہو، دکھاوے کی نہیں ہو۔ پیارے کون تھا یہ؟ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا مرید، محبت کرنے والا تھا۔ دفن کر کے بھائی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر ایک کون کھڑا تھا؟ جس کے دامن کو تھاما تھا۔ بولو، جس کے دامن کو تھاما تھا۔ لیکن پیارے جب یہ کھڑے رہے تو مرید بھی کھڑے رہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی کھڑے رہے، اور جب بہت دیر ہو گئی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، بدلنا شروع ہو جاتی۔ بہت دیر گزر گئی لیکن آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اس کی قبر پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، تو آپ بھی اللہ کچھ دیر کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور چلنے لگے۔ دو چار قدم اٹھائے تھے کہ پیارے پیچھے سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے حضرت قطب الدین بولے، حضور گستاخی معاف ہو، اگر کچھ پوچھ لو، آواز آئی پوچھ لو کہ حضور یہ تو بتا دو یہاں کتنے لوگ جنازے میں آئے تھے؟ قبر پہ دفن ہونے والے کے بھائی بھی آئے تھے، باپ بھی آئے تھے، رشتہ دار بھی آئے تھے، خاندان والے بھی آئے تھے، مگر یہ سارے کے سارے لوگ مٹی ڈال ڈال کے چلے گئے۔ مگر حضور میں نے آج آپ کو اتنی دیر اس قبر پہ کھڑے ہوئے دیکھا، کبھی چہرہ بدل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فرمایا حضور وجہ کیا تھی؟ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولے، اے میرے مرید تجھے معلوم نہیں، پیرا مریدی پیرا مریدی کوئی معمولی چیز نہیں، کھیل مت سمجھنا۔ اے ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا ان پیروں کی محبت کام آتی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا قطب الدین پیرا مریدی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اے بابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا یہ میرا مرید تھا، کہہ دو سبحان اللہ، یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، سب اس کے جنازے میں آ گئے، کوئی دکھاوا کرنے آیا تھا، کوئی شکوہ مٹھانے آیا تھا، کوئی بستی کے ناطے آیا تھا، کوئی رشتہ داری کے ناطے آیا تھا، سب اپنے اپنے رشتے نبھا کر چلے گئے۔ جب میں نے قبر پہ مڑ کے دیکھا تو دور تک کوئی نظر نہیں آیا، اور جب نظر نہیں آیا تو میں نے ایک نظر قبر میں ڈالی، میں نے ایک نظر قبر میں ڈالی، تم میرے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، اور جب فرشتے آئے تو یہ گھبرایا، یہ پریشان ہوا، اللہ بند کوٹھری ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ میں نے کہا سب چلے گئے اور کوئی اس کی قبر پہ نہ رہا، پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا ہاتھ تو سب اٹھاتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، دعا آپ بھی کرتے ہیں، لیکن دعا میں فرق ہے، دعا میں فرق ہے، کوئی کسی انداز سے کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے کرتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، میں اپنی تقریر کو مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اللہ والے تھے، وہ عشاء کی نماز میں کسی مسجد میں رک گئے، اور جب مسجد میں رکے تو سب نے عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کی۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ مولا بھوک لگ رہی ہے، بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ کیا مانگا؟ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ تو جو متولی تھے نا وہاں کے، بولے کتنا بننے آیا؟ بتائیے، اگر ہم سے مانگتا تو کھلا بھی دیتے، ایسے مانگ رہا جیسے ڈائریکٹ اللہ سے بات کری ہو۔
لوگوں نے مذاق بنایا، لیکن یہ ایک دعا مانگ کے کونے میں لیٹ گیا، اور جب مسجد کے کونے میں لیٹا تو تھوڑی دیر گزری تھی، ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، پل گزرے تھے، اتنی دیر میں ایک خوبصورت چہرے والا ایک نوجوان تشت میں حلوہ رومال سے ڈھکا ہوا اور اس کی فرمائش کی چیز لے آیا، اور مسجد کے کونے میں آنے والے لیٹے ہوئے کو جگایا اور جگا کے بولا حضور تناول فرما لیں۔ یہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے تھوڑا سا کھایا اور تھوڑا سا کھا کے کہا لے جاؤ، لیکن جب یہ چلا تو بستی کے لوگوں نے کہا بھئی تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ بولا اسی بستی میں رہتا ہوں۔ تو بولے تجھے کیسے پتا؟ اس نے حلوہ اور بھنا ہوا گوشت مانگا تھا۔ بولے مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن آج 3 دن گزر گئے، کتنے؟ 3 دن گزر گئے، میری مزدوری نہیں لگی، 3 دن سے میں بھی بھوکا، بچے بھی بھوکے تھے، مگر آج جب میں صبح مزدوری پہ نکلا تو میری ایک بیٹی نے کہا بابا اگر مزدوری لگ جائے تو میرے لیے تھوڑا سا گوشت لے آنا۔ ایک بچہ بولا بابا میرا جی حلوے کو چاہتا ہے، تھوڑا حلوے کا سامان لے آنا۔ بس یہ اللہ کا حکم تھا، میں شہر کے چوراہے پہ 3 دن میں پہنچا تو آج میری مزدوری لگ گئی، اور جب مزدوری ملی تو میں نے اپنے بچوں کی فرمائش کے مطابق سامان خریدا، میں گھر میں لایا، میں نے اپنی بیوی سے اسے تیار کرایا، میں تھوڑی دیر گزری، بس میں تھوڑی دیر آنکھوں میں نیند آ گئی، اور آنکھوں میں نیند آنا تھی، میں نے کیا دیکھا، مجھے جگانے والا، میرے خوابوں میں آنے والا، مجھے بشارت دینے والا کوئی اور نہیں تھا، مدینے کا تاجدار تشریف لائے، مدینے کے آقا تشریف لائے، آواز دے کر کے کہتے ہیں اے میرے دیوانے دیکھ ایک مسجد میں ہمارا دوست پڑا ہوا ہے، اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، آج تھوڑا سا کھانا مانگا ہے، پہلے اسے کھلا، اس کا بدل تو اپنے نبی سے میدان محشر میں پا لینا۔ جب اتنا کہتے ہیں کہ بس مجھے تو نبی کا دیدار ہو گیا، تو متولیوں نے کہا، مسجد کے رئیس لوگوں نے کہا بھئی اس میں سے تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی کر لیجئے، تو اس نے کہا اگر تمہاری قسمت میں ہوتا تو پہلے ہی کھلا دیتے، تمہاری قسمت میں ہوتا، ہاں اب جیسے بوبو جی ثانیہ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک ہے، تو کچھ لوگ سوچتے ہی رہ گئے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کروں گا، آپ کے ساتھ یہ کروں گا، آپ کے ساتھ یہ کروں گا، پتا ہے نیک کام میں دیر نہ کیا کرو، نیک کام میں دیر نہ کیا کرو، یہ مت سوچو آنے والے سال میں ایسا کروں گا جو دینا ہے دے دو، سب کا دیا فیل ہو جائے گا، سب کا دیا فیل ہو جائے گا، سب منہ موڑ لیں گے مگر رابعہ ثانیہ منہ نہیں موڑیں گے، بولو ہاں۔ اس لیے پیارے مسجدوں میں جاؤ تو خرچ کیا کرو، مزاروں پہ جاؤ تو خرچ کیا کرو، انہیں ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تحفہ دیتے ہیں، اور جب انہیں ایک تحفہ دیتے ہیں تو یہ تحفہ پھر ہمیں پروردگار سے دلاتے ہیں، اب تحفے میں یہ کیا دے دیں، تحفے میں یہ کیا دے دیں، اب یہ جب دیں گی تو ان کا تو تحفہ بھی نرالا ہوگا، تحفہ بھی نرالا ہوگا۔ بہرحال میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ پیارے پیرا مریدی کہتے ہیں بیٹا جب میں نے مڑ کے دیکھا تو ہاں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، اور مصطفیٰ کو جب دیکھا تو اللہ میرے نبی نے مجھے اپنا دیدار بھی کرایا، اور میں نے اس کی فرمائش کو بھی پورا کر دیا، اگر تمہاری قسمت میں ہوتا تو تمہیں یہ انعام پہلے مل جاتا، آج اللہ جب دولت دے دینا تو تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، ناز مت کرنا، اپنے طریقے مت بدلنا، اپنے انداز مت بدلنا، آج مسلمانوں پہ پیسہ آتا ہے تو ہمارے بھائی طریقے کے اپنے طریقے بدلتے ہیں، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو یہود و نصرانے کے طریقے پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لباس بدل جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے بدل جاتے ہیں، اللہ جتنی دولت تجھے دے دے مگر کردار مت بدلنا، اخلاق مت بدلنا، اپنے نبی کا طریقہ مت بدلنا، اور اللہ جب تجھے دولت دے دے تو امیر ہونا لوگوں کو بتانا چاہے تو پھر غریبوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے قریب لانا اور کہنا مجھے اللہ نے دولت دی ہے عمرہ میں بھی چلوں گا، عمرہ تو بھی چل، اپنی کمائی سے عمرہ کرا لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں یہاں دکھا کتنا دکھانا۔ بہرحال میں مختصر یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اس کی قبر پہ کوئی نہیں رکا، اور جب کوئی نہیں رکا تو بیٹا قطب الدین مجھے تو رکنا پڑا، میں محبت کی بات بتا رہا ہوں اللہ والوں کی،
मुझे तो रुकना पड़ा। और जब मैं इसकी कब्र पर रुका तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरा मुरीद है, इसकी अजाब को दूर कर दे, मौला इसकी कब्र के अजाब को दूर कर दे, इसे अजाब के फरिश्ते हटा ले। आवाज आई, अल्लाह फरिश्ते हटे नहीं, लेकिन अभी बराबर आप दुआ कर रहे हैं, बराबर दुआ कर रहे हैं, चेहरा बदल जाता है, दुआ कर रहे हैं। इतनी ही देर में उस्मान हारूनी आपके पीरो मुर्शिद रूहानी हालत में कब्र में तशरीफ ले आए। तो सुभान अल्लाह, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कब्र में तशरीफ ले आए। तो प्यारे एक कब्र के अंदर और एक कब्र के ऊपर अब दो वली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अजाब न दे। तो आवा फरिश्तों ने कहा ये तुम्हारा मुरीद है, मगर ये तुम्हारे जैसा तो नहीं, मुरीद तो तुम्हारा है, अमल तो तुम्हारे जैसा नहीं, अखलाक तो तुम्हारे जैसा नहीं, किरदार तो तुम्हारे जैसा नहीं, अंदाज तो तुम्हारे जैसा नहीं। तो कहा हाँ है तो कुछ नहीं, मगर मुरीद तो हमारा है, निस्बत तो हमसे है, प्यार तो हमसे है, इसलिए जमाना क्या कहेगा। अगर ख्वाजा का चाहने वाला भी जहन्नम में जाएगा तो काफिर बताओ क्या होगा, अगर गौस का दामन पकड़ने वाला भी जन्नत में जाएगा। इसलिए प्यारे इस दामन को इतनी मजबूती से पकड़ लो, मेरा रब फरमाता है फरिश्तों हट जाओ, इसलिए कि हमने उस्मान हारूनी की और ख्वाजा की दुआ से इसके अजाब को दूर कर दिया। तो अब पता ये चला कि जब ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में आ सकते हैं, ख्वाजा गरीबुन नवाज की दुआ काम आ सकती है, तो क्या मेरे नबी मदीने से तशरीफ नहीं ला सकते? उल्फत में क्या मजा है, जरा दिल लगा के देख, तू अपने शरात इश्क में हस्ती मिटा के देख, कैसे मिलेगा यार, उसे ढूंढता भी है, तू चार सिमत अपनी निगाहें उठा के देख। और ऐ शौक़े दीद है तभी दीदार का मजा, वो मुझसे खुद कहे जरा नजरें उठा के देख। अस्सलाम।